فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ 4 مہینے حرمت والے گزر جائیں. اب یہاں حرمت والے مہینوں سے مراد وہ حرمت والے مہینے نہیں ہیں جو اسلام میں رائج ہیں، یعنی یہ وہ 4 مہینے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے کہ اس میں کوئی لڑائی نہیں ہوگی. ایک تو وہ حرمت والے 4 مہینے ہیں جو کنزیکٹو 3 ہے، ذی قعدہ، ذو الحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب. ایک یہ جو 4 مہینے کا ٹائم انہیں مدت دی گئی تھی. اب ظاہر ہے اس میں 4 مہینے کون سے ہوں گے؟ ذو الحجہ کے اندر تو ظاہر ہے وہ حج ہو رہا تھا، اس کے بعد محرم، صفر، ربیع الاول اور ربیع الثانی، یہ 4 مہینے اس وقت بن رہے ہوں گے کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے. جب یہ 4 مہینے گزر جائیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، پھر تم نے مشرکین کو قتل کرنا ہے جہاں کہیں بھی نظر آ جائیں. کیوں؟ اللہ کا عذاب ہے. آپ دیکھیں قوم لوط پہ جب عذاب آیا تو ہر بندے کے نام کا پتھر گرا ہے، حتیٰ کہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو نکل گئی تھی وہاں سے، اس نے جب مڑ کے دیکھا ہائے میری قوم، اس کے اوپر بھی آگے پتھر پڑا. تو اس طرح جہاں جہاں یہ نظر آئیں گے تو عذاب استیصال آئے گا، جو میں آپ کو سٹارٹ میں بتا چکا کہ اس دفعہ عذاب استیصال قتال کی شکل میں نازل ہوا. اب وہ اسلام کے مخالفین نے بس نا اتنا حصہ اٹھایا ہوا ہے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، قتل کرو مشرکین کو جہاں کہیں بھی تم پاؤ. ابھی بات تو مطلب یعنی کلپ کاٹے ہوئے ہیں قرآن کے بھی، انہوں نے چھوٹے چھوٹے کلپ جس طرح میرے کاٹے ہوئے ہوتے ہیں نا، کافروں، یہ کافروں والے کام ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کرنا. فَخُذُوهُمْ، انہیں گرفتار کرو، وَاحْصُرُوهُمْ، اور اگر کہیں یہ کسی مکان کے اندر، یہ قلعے میں چھپے ہوئے اس کا گھیرا لو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ، اور تاک میں بیٹھو کہ جب کبھی یہ گھر سے نکلے، کُلَّ مَرْصَدٍ، ہر جگہ گھات لگا کے بیٹھو، یعنی کوئی موقع نہیں جانے دینا، کیونکہ اب یہ اللہ کا عذاب ہے نا، چڑ چڑ کے مارنے. اب یہ اگر صرف اتنا حصہ آپ دیکھیں تو واقعی لگتا ہے کہ اسلام کا جو نام ہے امن اور سلامتی، وہ تو بالکل اس کے اپوزٹ ہے. لیکن یہ کن کے بارے میں ہے؟ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بھیجا، پیچھے آلموسٹ 22 سال کی دعوت ہے، جس میں ہر طریقے سے پیار محبت سے سمجھایا اور پریکٹیکلی بھی سمجھایا اس حوالے سے کہ اللہ نے غلبہ دے دیا. فَإِن تَابُوا، ہاں اگر یہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں. اب پاکستان میں تو توبہ کر لینا کافی ہے، اس کے بعد شناختی کارڈ میں مسلمانوں والا نام رکھوا لیں. اللہ توبہ کس کو کہہ رہا ہے؟ کہ نماز قائم کریں. ہاں یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ نماز کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہے، بالکل کلیئر کٹ یہ بات ہے. آپ دیکھیں سورہ الروم کی آیت نمبر 31 ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز کو قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا. اس سے زیادہ آپ کو کیسے سمجھایا جائے؟ پھر بھی اگر کسی کو کوئی فرق رہ گیا تو مسلم کی حدیث 246 کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز. پھر بھی نہ سمجھ آئے تو مسلم کی حدیث ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بیمار بندہ بھی 2 بندوں کے سہارے اگر مسجد آ سکتا تو مسجد میں آگے نماز پڑھتا تھا. صرف منافق ہی نماز سے پیچھے رہتے تھے، یعنی ڈر لگا رہتا تھا کہیں مجھے منافق نہ لوگ سمجھ رہے. پھر جامع ترمذی کی حدیث کہ ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد پہ ہے، یعنی منافق کو بھی ہم مسلمان ہی سمجھیں گے جب تک وہ نماز پڑھ رہا ہے، کیونکہ ظاہر مسلمان ہے. اگر نماز چھوڑ دی تو عہد ختم، اور جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، یہ اس میں الفاظ ہے. اور ترمذی میں تو یہاں تک ہے، عبداللہ ابن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام تارک الصلاح کی تکفیر کرتے تھے اور کسی بندے کو کافر نہیں سمجھتے تھے سوائے اس شخص کے کہ جو کلمہ پڑھ کے نماز نہ پڑھ رہا ہو. تو سرکار صحابہ کرام اگر دنیا میں آ جائیں تو پاکستانی قوم جس کو آپ کہتے ہیں جی خلافت کا نظام یہاں پہ قائم کریں ان کے اوپر، کیڑے مسلمان، کیڑی خلافت؟ پہلے مسلمان تے کر لو. یہاں خلافت یہ قائم ہوگی کہ جن کے عقیدے قرآن و سنت کے خلاف ہیں وہ موحدین کا قتل عام شروع کر دیں گے، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں یہ خارجی ہیں سارے جو توحید کا نام لینے والے ہیں. خلافت ہوئی تو پہلی شامت ہونا نہیں آنی ہے جنہوں نے خلافت آ کے وی لاگ بنائے ہوئے تھے، ایسے نہیں رکھنا.
کیونکہ یہ تو خلافت وی لاگز والے تو بنا نہیں سکتے کیونکہ ان کی تعداد ہی کوئی نہیں ہے، اور ان کی تعداد اتنی ہے کہ وہ اگر پیشاب بھی کریں تو یہ سارے اس میں بہ جائیں، ان کو تلوار بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے خدا کے لیے گراس روٹ لیول سے دعوت کا کام شروع کریں، جو ہم کر رہے ہیں کہ پہلے عقیدے کی اصلاح ہو، جس نے بخاری میں آیا کہ پھر خالد ابن ولید نے خود بت توڑے جو ان بتوں کی حمیت میں نبی علیہ السلام سے لڑتے تھے، انہی کے ذریعے اللہ نے بت توڑوائے۔ جب تک وہ لوگ جو مزارات کو اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں وہ مزارات کو غلط نہیں مانتے نا، اس وقت تک آپ گورنمنٹ لیول کے اوپر تلوار کے زور پہ، بندوق کے زور پہ مزارات ختم نہیں کر سکتے۔ وہ خود ختم کریں۔ جب انہیں وہ حدیث مسلم کی سمجھ آئے کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پہ عمارت بنانے سے، قبروں کو پکا کرنے سے اور ان پہ بیٹھنے سے، مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع اور ویسے بیٹھنا بھی منع۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جہاں کہیں بھی پاؤ ان مشرکین کو جنہوں نے کے ساتھ یہ عہد اب ٹوٹ چکا ہے، انہیں قتل کرو، انہیں گرفتار کرو، انہیں گھیر گھیر کے مارو اور تاک لگا کے بیٹھو۔ حتیٰ کہ وہ 4 بندوں کے بارے میں تو یہاں تک آ گیا تھا کہ وہ غلاف کعبہ میں بھی چھپے ہوں تو انہیں قتل کر دینا ہے، جو سنن نسائی میں ابو داؤد میں حدیث موجود ہے۔ فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ بھی دینا شروع کر دیں۔ اب یہ بھی اس بات میں اشارہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے جو منکرین زکوٰۃ کے خلاف قتال کیا تھا وہ جسٹیفائی تھا۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے جب تک یہ زکوٰۃ نہیں دیتے نا، جب تک آپ میرے بھائی جیب ڈھیلی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ آپ کا خالی کھلی ایمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیونکہ اگر اللہ ٹاپ پرائرٹی ہے تو آپ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اور وہ مال ہے۔ مال اس لیے پسندیدہ ہے کہ جان لگا کے آپ نے مال کمایا ہوتا ہے، زندگی کا ایک وقت صرف کیا ہوتا ہے۔ مال کمانے کے لیے زندگی دینی پڑتی ہے، پھر آپ مال کماتے ہیں نا۔ لہذا جب آپ مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ اپنی زندگی اللہ کو دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ توبہ کریں، نماز قائم کر لیں، زکوٰۃ دینا شروع کر دیں۔ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ پھر ایسوں کا راستہ پھر چھوڑ دو۔ پھر یہ نہیں کہنا کہ یعنی انہوں نے چونکہ پہلے یہ کیا تھا، مسئلہ ہمارے ساتھ جس طرح پاکستان میں بھی جھوٹے مقدمات بنا کے لوگوں کو قتل کروا دیا جاتا ہے، حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ یار اب یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ پرانے غصے نکال رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں اس زمانے چ نہیں کیتا سی، اسلام میں یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ اس زمانے میں نہ، ونس جب باغی تلوار پھینک دیں پھر وہ ان کے لیے معافی کا اعلان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سیدنا علی نے ان لوگوں کو جو حضرت عثمان کے خلاف اس مہم میں شامل تھے، پروٹیسٹ کرنے والے، حرکت تو چند لوگوں نے بیچ میں سے کی تھی نا حضرت عثمان کو شہید کرنے کی، لیکن اوورآل اگر دیکھیں تو وہ 300 لوگ تو تھے جنہوں نے حضرت عثمان کا گھر گھیرا ہوا تھا، لیکن ان کے لیے معافی کا اعلان ہو گیا۔ کیونکہ جب حکومت یہ اعلان کر دیتی ہے کہ ہمارا آپس میں معاہدہ ہو گیا، اب یہ معاملات ختم، تو پچھلی ساری چیزیں نہیں اکھاڑی جاتی کہ تم نے اس وقت اتنے ہمارے فوجی مارے تھے اور ہم یہ بدلہ لیں گے، پھر بات آگے چلتی ہے، ورنہ دنیا میں کوئی معاہدہ چل نہیں سکتا۔ اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ پھر تم نے ان کا راستہ چھوڑ دینا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ جی اس کے بھائی نے میرے بھائی کو قتل کیا تھا، اگرچہ تو مسلمان ہو گیا ہے لیکن میں کسی طریقے سے تیرے اوپر کوئی فتویٰ لگا کے FIR کٹواؤں اور تجھے میں جو نامعلوم افراد کے ہاتھوں مروا دوں، یا کوئی اندھی گولی آ کے تجھے لگ جائے، ٹھیک ہے، غصہ میں کسی اور چیز کا تیرے اوپر نکال رہا ہوں۔ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا میں آپ قانون کو تو دھوکہ دیں گے، اللہ کو کون دھوکہ دے گا؟ اللہ تعالیٰ تو پکڑ لے گا کہ یہ ایکسٹرا جوڈیشل جو ایکٹیویٹی تم نے قتل کیا ماورائے عدالت، اللہ کے حضور تو یہ جرم لکھا جائے گا، چاہے حب الوطنی کے نام کے اوپر کیا، چاہے عشق فرقہ کے نام کے اوپر کیا۔ میں اسے عشق فرقہ کہتا ہوں، یہ لوگ تو کہتے ہیں نا عشق رسول اور عشق اولیاء، عشق صحابہ اور عشق اہل بیت، نہیں، عشق فرقہ، عشق فرقہ ہوتا ہے۔ تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بھی تو بخشنے والا مہربان ہے، ٹھیک ہے۔ اور سورۃ الانعام میں تو یہاں تک آیا کہ
اگر کوئی آ کے سلام کرے تو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، دیکھو پہلے تم بھی تو گمراہ تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت دی، تو بس ظاہری کلمے کا احترام کرو، ٹھیک ہے۔ وہ بخاری مسلم میں آتا ہے اسامہ ابن زید سے ایک بندہ قتل ہو گیا تھا، جب تلوار کے نیچے آگے اس نے کلمہ پڑھ لیا، بعد میں ان کو بڑا قلق ہوا، حضور سے جب بات کی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسامہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو نے پھر بھی اسے قتل کر دیا، کہ یا رسول اللہ ڈر کے پڑا تھا، آپ نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، جب قیامت کے دن وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا۔ اور حضور اس جملے کو رپیٹ کرتے رہے کہ اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ میری خواہش ہوئی کہ کاش آج سے پہلے میں مسلمان ہی نہ ہوتا، آج ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، کم از کم میرا یہ گناہ ہی دھل جاتا۔ اور ایک اور حدیث بخاری مسلم میں ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ فرض کریں میں میدان جنگ میں ہوں، کافر سے لڑ رہا ہوں اور وہ میری تلوار کے نیچے آ جاتا ہے اور وہ ڈر کے کلمہ پڑھ دیتا ہے، تو میں کیا اسے قتل کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، حالانکہ ڈر کے بھی پڑھ رہا ہے کلمہ۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ بالفرض میں قتل کر دوں؟ ہائے ہائے ہائے، آپ نے فرمایا اگر تو نے اسے قتل کیا تو قتل کرنے سے پہلے جس جگہ پہ وہ تھا نا، قتل کرنے کے بعد تو اس کی جگہ پہ آ جائے گا اور وہ تیری جگہ پہ آ جائے گا اللہ کے حضور۔ کتنی سخت وعید ہے، یعنی وہ مسلم شمار ہو جائے گا اور تو کافر شمار ہو جائے گا۔ یہاں پہ لسانیت کی بنیاد پہ، پولیٹیکل ایفیلیشنز کی بنیاد کے اوپر، مذہبی منافرت کی بنیاد پہ ایک مسلمان دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، اور اس کی پش پناہی ہمارے ریاستی ادارے کر رہے ہوتے ہیں امت کے وسیع تر مفاد کے اندر، پاکستان کے وسیع تر مفاد کے اندر۔ یہ میں پرانے بزرگوں کی بات کر رہا ہوں، اب تو کافی انہیں سمجھ آ گئی ہے۔ تو قرآن پڑھا ہو تو اس قسم کی حرکت کوئی کرتا ہے؟ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر مشرکین میں سے کوئی پناہ طلب کرے تم سے، دیکھیں جی کتنی ڈھیل ہے۔ ایک تو تھا نا کہ توبہ کر کے ایمان لے آئے، ایک دوسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہ میں مسلمان نہیں ہوتا لیکن یار مجھے مارو نہ، مجھے پناہ دے دو، تو اللہ تعالیٰ مارا اسے بھی پناہ دے دو۔ یعنی اگر اس نے تلوار پھینک دی ہے نا، مسلمان نہیں ہو رہا لیکن وہ کہہ رہا ہے نہ میں تلوار تمہارے خلاف اٹھاتا ہوں نہ تم میرے خلاف اٹھاؤ، مجھے پناہ دے دو، مجھے مزید کوئی مہلت دے دو، میں یہ علاقہ چھوڑ جاؤں گا یا میں اپنے عقیدے کو ری وزٹ کرتا ہوں۔ پھر کئی لوگوں نے پھر ری وزٹ کیا۔ پہلے تو وہ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح قبائلی سسٹم میں ایک سردار غالب ہو جاتا ہے نا، تو یہ بھی قریش کے اندر کوئی ایسا سردار آیا ہے کہ جس نے سارے قبائل کو ایک جگہ جمع کر کے پورے عرب کے اوپر قبضہ کر لیا۔ وہ نبی علیہ السلام کو ایک جنگجو کی حیثیت سے دیکھ رہے تھے۔ اب وہ جنگجو کے اس فریم آف ریفرنس سے وہ جو دماغ ان کا بند ہوا تھا، اس کے کھولنے کے لیے ضروری تھا کہ ایک دفعہ وہ سیریس ہو کے قرآن تو سنتے۔ وہ پھر اللہ تعالیٰ ہمارا اگر وہ پناہ طلب کریں فَأَجِرْ، تو انہیں پناہ دو، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام ایک دفعہ سن لیں۔ اب ان میں سے کئی لوگ تھے، انہیں مسجد نبی میں لا کے باندھا گیا، حضور کی قرات سنی، دل پسیج گیا، ایمان لے آئے۔ کیونکہ پہلے تو یہ تھا کہ گل نہیں سننی۔ آپ یہاں بھی دیکھ لیں، لوگ کہتے ہیں انجینئر نے سننا نہیں ہے، کیونکہ جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں انہیں بھی پتا ہے، سن لیا تو پتا چل جائے گا کہ ہم نے تو دھوکہ دیا ہوا، یہ تو بات ہی کچھ اور ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے کہ انہیں پناہ دو یہاں تک کہ اللہ کا کلام سنیں، اور ظاہر سنیں گے تو وہ یہ نہیں ہے کہ چاہے سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے ہی سن رہے ہوں گے۔ ثم ابلغہ مأمنہ، اور اسے پھر ان کو تم ان کی امن گاہ تک پہنچا دو۔ اللہ کا کلام سنے اور پھر وہ مہلت مانگتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہمیں فی الحال تو ہم عرب کی سرزمین چھوڑ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر انہیں تمہاری رسپانسبلٹی ہے کہ اپنی سیکیورٹی میں انہیں وہاں تک پہنچاؤ کہ راستے میں کوئی اور مسلمان جو ہے نا وہ ان کے اوپر حملہ نہ کرے، کوئی قرآن کا حکم تو آیا ہوا تھا۔ ہائے ہائے، ثم ابلغہ مأمنہ، امن گاہ تک پہنچا دو۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے کہ دیکھو یہ قرآن کو تو جانتے ہی نہیں، اللہ کو جانتے ہی نہیں، رسول کو جانتے ہی نہیں، جاہل لوگ ہیں۔ جو ہم بھی کہتے ہیں خدا کے لیے، یار عام پبلک پہ کون سا غصہ، ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہیں مکے مدینے کے نام کے پہ سواریاں سوار کر کے انہوں نے دیوبند بریلی میں پھینک دی ہیں۔ یہ تو بیچارے پورے اخلاص کے ساتھ لگے ہوئے تھے ان فرقوں کے ساتھ کہ شاید یہ ہمیں اس شخص کے ساتھ جوڑیں گے جس کی قبر مدینے میں ہے، لیکن کیا پتا تھا کہ مدینہ شریف کے علاوہ دنیا کے ہر شریف جگہ کو پہلے خود شریف ڈکلیئر کیا اور وہاں پہنچاتے رہے، اللہ تک نہیں پہنچنے دیا، اس کے رسول تک انہوں نے نہیں پہنچنے دیا۔